لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من لا نبي بعده. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. میرے محترم عزیز اور سامعین اکرام، ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کر گزرے. اس وقت ہندوستان کے حالات ہم سب کے سامنے، اور ہم ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہیں. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر گزرے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سب کے یہاں، ہماری اولاد کے یہاں آتی رہے. اس طرح کا کچھ کام کر جائے اور گزر جائے، یقیناً ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. میرا عزیز دوستو، ایک ہمارے بہت معزز اور معقر ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جناب حضرت مفکر ملت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے سن 2000 کا ریگولیشن جو سرکار نے تعلیم کا پاس کیا تھا، اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا. تو اس کی لائن اور سطر پر صفحے پر جس وقت نظر ڈالی اور اس کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، تو اس میں شرک نظر آ رہا تھا ایک ایک لفظ پر. آج ہندوستان کے کونوں پر یہی نظر آ رہا ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے دوسری جگہ ایک اور بات کہی ہے کہ کاش اس وقت حامان کی جگہ کوئی اور وزیر ہوتا، جیسے فرعون کا وزیر حامان تھا، جیسے فرعون نے بہت سارے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی طرح اگر کاش وہ اس وقت یکسوئی کے ساتھ یہ بات ذہن میں آ جاتی کہ یہ نہ کر کے تعلیم سے منہ موڑ دیا جائے، اسلامی مذہب سے دور کر دیا جائے، تو یقیناً وہ لوگ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے. میرے عزیز دوستو، آج ہماری اولاد کو یہی لیکچر، یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے مذہب سے دور ہو جائے، اور اپنے مذہب سے اتنے دور ہو جائے کہ اپنے نبی کا نام لیوا نہ رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑتے رہے، اور ان کے نام سننے کے بعد بھی ان کی بے عزتی ہوتی رہے، ان رسالت کو ناموس کرتے رہے، ختم نبوت کو پامال کرتے رہے. لیکن یہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سنتے رہے اور آنکھوں سے دیکھتے رہے. ان کے دل و دماغ میں ذرا سی بھی سسکیاں نہیں آئے گی، ان کے دل بالکل یکسوئی کے ساتھ دنیا سے جڑ چکے ہوں گے. میرا عزیز دوستو، اس لیے اپنے یہاں وہی رویش، وہی چلن لے کر آؤ جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر پیغام گئے ہیں. سب سے پہلا جو پیغام ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد تعلیم کا ہے. اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے وقف کرو. میرا عزیز دوستو، مدارس اور مساجد کے مکاتب کے حوالے کرو. جو طفیلیت کے کم عمری کے بچے ہیں ان کو حوالے کر دو. میرا عزیز دوستو، کل تمہارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام نبی گزرے ہیں ایک گھر کے اندر. لیکن جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تو تمام اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا، بتائیے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے. میرے عزیز دوست، وہاں تو نبوت کا چراغ تھا، نبوت کا گھر تھا، وہاں تو شرک کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی. لیکن وہاں تو جواب یہی آنا تھا کہ ہم تیرے رب کی ہی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم تیرے رب کی ہی عبادت کریں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی. میرے عزیز دوستو، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے
دادا بھی نبی پردادا بھی نبی، جس کا میرے عزیز دوستو ان کا حال یہ ہے، تو ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو اپنی اولاد کو تعلیم دو اور اپنی اولاد کو تعلیم سے جوڑو، ان کا ریلیکشن تعلیم سے جوڑو، مدارس سے اور مکاتب سے ان کو یکسوئی کے ساتھ تعلق بناؤ ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔